کیا آپ کی کمپین صحیح ورک نہیں کرتی؟ کیا آپ کی کمپین پر آرڈر نہیں آتے؟ یا آپ کی کمپین پر آرڈر آتے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں؟ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اتنے کی ہماری پروڈکٹ نہیں ہوتی جتنی ہماری کمپین کے اوپر سپینڈنگ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کے پر آرڈر کی کاسٹ زیادہ آتی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کمپین پر کم خرچ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رزلٹ حاصل کریں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری کمپین رن ہونے کے بعد دوسرے دن ہمارا سی پی سی یا سی پی ایم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سروس بیس بزنس خود کا رن کر رہے ہیں یا کسی سروس بیس بزنس کے لیے کمپین رن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کون کون سے آبجیکٹ چوز کرنے چاہیے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو بھی سیم انہی ایشوز اور پرابلم کا سامنا پیش ہو رہا ہے اور آپ کے بھی سیم یہی کوسچنز ہیں اور آپ ان کا سولوشن چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو کٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد اس بارے میں آپ کے جو بھی کوسچن ہوں گے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از غلام فرید اینڈ آئی ایم سوشل میڈیا ایکسپرٹ۔ آج ہم ماڈیول نمبر 3 کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ یہ ماڈیول دا کمپین لیول کے حوالے سے ہوگا۔ اس ماڈیول کے اندر ہم ان تمام ٹاپکس کو ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہم اس ماڈیول کا کنسیپٹ کلیئر کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماڈیول نمبر 2 کی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی فیس بک ایڈ کمپین سٹرکچر کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ فیس بک کی ایڈ کمپین کے سٹرکچر میں 3 لیولز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کمپین لیول، نمبر 2 ایڈ سیٹ لیول اور نمبر 3 ایڈ لیول۔ یہاں پر آج یہ جو ہمارا تیسرا ماڈیول ہے یہ دا کمپین لیول کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے بعد جو چوتھا ماڈیول ہے وہ دا ایڈ سیٹ کے حوالے سے ہوگا، اور پانچواں ماڈیول دا ایڈ لیول کے حوالے سے ہوگا، اور چھٹا ماڈیول دا پکسل کے حوالے سے ہوگا۔ چھٹا ماڈیول مکمل کرنے کے بعد آپ لوگ اس لیول تک پہنچ جائیں گے کہ اگر آپ اپنا خود کا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ خود ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی اسکل کی سروس لوگوں کو مہیا کر کے کما سکتے ہیں، یا فری لانسنگ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کر سکتے ہیں۔ فیس بک ایڈز آپٹمائزیشن ٹو گیٹ میکسیمائز یور کمپین ریزلٹس۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ فیس بک کی کمپین کا آبجیکٹ چوز کرنے سے پہلے آپ کو اپنے بزنس اور کمپین کے آبجیکٹ کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ آپ اس کمپین سے کیا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فیس بک ایڈ کمپین آپٹمائزیشن کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور یہ کی کس طرح سے جاتی ہے، یا فیس بک کا الگوریدم کس طرح سے کام کرتا ہے۔ میری نظر میں آپٹمائزیشن کا انٹروڈکشن شاید یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی ایڈ پر کم خرچ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رزلٹ اگر حاصل کرنا چاہیں، دیٹ از آپٹمائزیشن۔ اس ماڈیول نمبر 3 میں پرائمرلی ذکر ہوگا کمپین کے حوالے سے کہ کمپین کے میجر کمپوننٹ کیا کیا ہیں، اور جب آپ ایک ایفیکٹو کمپین ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر کمپین کے اندر آپ جو بھی گول یا آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ گول یا آبجیکٹیو کیا ہیں اور یہ کہاں سے اور کیسے سیٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان تمام آبجیکٹیو میں سے آپ نے اپنی کمپین کا کوئی بھی آبجیکٹیو سیٹ کیا ہو، یعنی کہ وہ آبجیکٹیو ریچ ہو سکتا ہے، برانڈ اویئرنیس ہو سکتا ہے، کلک ٹو ویب سائٹ یعنی ٹریفک ہو سکتا ہے، انگیجمنٹ ہو سکتا ہے، ویڈیو ویوز ہو سکتا ہے، لیڈ جنریشن ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کنورژن ہو سکتا ہے۔ سو دے آر ڈفرینٹ آبجیکٹیو، یعنی کہ ان میں سے آپ اپنی کمپین کا جو بھی آبجیکٹیو سیٹ کریں گے فیس بک اپنے آپ کو اس آبجیکٹ کے حوالے سے آپٹمائز کرتا ہے۔ اگر آپ آپٹمائزیشن کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمپین کو صحیح طریقے سے اس کے آبجیکٹ پر آپٹمائز کروا سکتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی کمپین پر کیسے آپٹمائز کرواتے ہیں۔ جب تک آپ کی کمپین پر آپٹمائزیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تب تک آپ اپنی کمپین سے اچھے رزلٹ کی امید نہ رکھیں۔ اس لیے آپ کے لیے آپٹمائزیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات ضرور نوٹ کر لیں،
فیس بک اپنے آپ کو پاس ڈیٹا کی حد تک آپٹیمائز کرتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ پاس ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایسے ایک شوز کی ویب سائٹ ہے جس پہ آن لائن شوز سیل ہوتے ہیں۔ کسی نے گوگل پہ ایسے دی بیسٹ رننگ شوز کو سرچ کیا اور شوز کی یہ ویب سائٹ گوگل کے سرچ انجن میں شو ہو گئی۔ اس شخص نے اس پہ کلک کیا اور وہ اس ویب سائٹ پہ آ گیا۔ اب اس ویب سائٹ پر فیس بک کا پکسل انسٹال ہے۔ فیس بک پکسل نے ویب سائٹ پر آنے والے لوگوں، آڈینس یا وزٹر کا ڈیٹا سٹور کر لیا۔ اب اس ویب سائٹ کے آنر نے شوز کی ایک ایڈ فیس بک پر رن کی۔ کسی نے وہ ایڈ فیس بک کی نیوز فیڈ میں دیکھی، اس پہ کلک کیا اور وہ بھی اس ویب سائٹ پر آ گئے۔ پکسل نے ان کا ڈیٹا بھی سٹور کر لیا۔ اس طرح سے جتنے بھی وزٹر ویب سائٹ پر آتے رہیں گے، فیس بک کا پکسل ڈیٹا سٹور کرتا جائے گا۔ یہ سٹور ہونے والا ڈیٹا پاس ڈیٹا کہلائے گا۔ اس لیے جب کوئی نیو کمپین یا ایڈ کو فیس بک پر رن کریں گے تو فیس بک اپنے آپ کو پاس ڈیٹا کی حد تک آپٹیمائز کرے گا۔ آپٹیمائزیشن فیس بک کی دنیا میں فیس بک کے انوائرمنٹ میں ایک ایسا سیلف لرننگ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے فیس بک اپنے آپ پاس ڈیٹا سے خود بخود اس پروسیس کو فالو کرتا ہے اور مزید انفارمیشن حاصل کرتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، فیس بک کے پاس جتنا زیادہ پاس ڈیٹا ہوگا، فیس بک اتنا زیادہ مؤثر طریقے سے ایڈ کو آپٹیمائز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رزلٹ مہیا کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک آبجیکٹ چوز کیا، برانڈ اویئرنس، ریچ، ٹریفک، پوسٹ پر انگیجمنٹ اور کنورژنز، یعنی کہ ان میں سے وہ آبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بزنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے ڈیفرنٹ انٹرسٹ گروپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس ایڈ کے لیے ایک آڈینس سلیکٹ کی۔ کمپلیٹ ایڈ کمپوز کرنے کے بعد اسے فیس بک پر رن کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈ بہت سے لوگوں کو نظر آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہوں 500 لوگ دیکھیں یا 5000 لوگ دیکھیں۔ اب فیس بک اپنے الگوریدم کی مدد سے یہ دیکھے گا کہ آپ نے اپنے ایڈ کے لیے یہ جو آڈینس سلیکٹ کی ہے، اس آڈینس میں ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کے پیٹرن فیس بک کے پاسٹ ڈیٹا کے لوگوں سے میچ کرتے ہیں، جو شاید اس پرٹیکولر گول یا آبجیکٹ جس کو آپ نے چوز کیا ہے اس کے لیے زیادہ صحیح ہوں اور وہ اس ایڈ پر زیادہ اچھا ری ایکٹ کریں۔ فیس بک آپ کے ایڈ کو آپٹیمائز کرتا ہے، یعنی کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے کم پیسے خرچ ہوں اور زیادہ صحیح آڈینس تک آپ پہنچ سکیں۔ تو آپٹیمائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم کاسٹ میں زیادہ رزلٹ حاصل کر سکیں۔ اب فیس بک کے پاس جتنا زیادہ پاس ڈیٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو بہتر طریقے سے آپٹیمائزیشن مل سکتی ہے۔ اس کانسیپٹ کو تھوڑا اور فردر دیکھتے ہیں کہ آپٹیمائزیشن کام کرتی کیسے ہے۔ ایک اور انداز سے دیکھیں تو فیس بک کی انوائرمنٹ میں there are two kinds of ads۔ یہ جو دو طرح کے ایڈز ہیں ان کے اوپر آپٹیمائزیشن بھی دو طرح سے ہوتی ہے۔ کچھ آپ کے ایڈز ایسے ہیں کہ جن کی آپٹیمائزیشن فیس بک کے انوائرمنٹ سے باہر ہوتی ہے، اور کچھ آپ کے ایڈز ایسے ہیں کہ جن کی آپٹیمائزیشن فیس بک کے انوائرمنٹ میں ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایڈ کے اوپر لائکس زیادہ آئیں، انگیجمنٹ زیادہ آئیں، ری ایکشن آئیں، کومنٹس آئیں، تو یہ سارا کام فیس بک کے انوائرمنٹ میں ہوگا۔ یہاں پر آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی کمپین جن کا آبجیکٹ انگیجمنٹ ہو، ٹریفک یعنی کلک ٹو ویب سائٹ ہو اور ویڈیو ویوز ہو، ایسی کمپین کی آپٹیمائزیشن ان سائڈ فیس بک یعنی فیس بک کے انوائرمنٹ میں ہی ہوگی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایڈ کے اوپر کلکس زیادہ آئیں یا آپ کے ایڈ کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے لوگ کلک کر کے پرچیز کر لیں کوئی آئٹم جو بھی آپ پروڈکٹ یا سروس بیچ رہے ہیں، تو وہ کام فیس بک کے انوائرمنٹ میں نہیں ہوگا، وہ فیس بک کے انوائرمنٹ سے باہر ہوگا۔ اب ایسے میں ہوتا کیا ہے؟ فیس بک کا جو پکسل ہے اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹول ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سنپٹ ہوتا ہے، کوڈ کی ایک لائن ہوتی ہے جس کو آپ اپنی ویب سائٹ کے ڈیفرنٹ پیجز پر رکھ دیتے ہیں۔ اس کو ہم نے یہاں سے کاپی کیا، نوٹ پیڈ کو اوپن کیا اور یہاں پر آ کر ہم نے پیسٹ کر دیا۔ یہ ہے وہ فیس بک کا پکسل کوڈ جس کو آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر پٹ کرتے ہیں۔
डिपेंड करता है कि आपने वो पिक्सल किस मकसद के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला है। फेसबुक का जो पिक्सल आप अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं उसके डिफरेंट मकासद होते हैं। आपने वेबसाइट के पेजेस पर प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लगाई और फिर उन प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन डाली। हो सकता है कि यहाँ पर आप दुनिया को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि ये मैंने ऐड फेसबुक पे रन किया था, जबकि वो किसी ने क्लिक किया, वो आपकी वेबसाइट पे आए और वही प्रोडक्ट वो आपकी वेबसाइट पर देख रहे हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पर आप सिर्फ व्यू कंटेंट करवा रहे हैं। सो वेबसाइट कन्वर्जन के जरिए या वेबसाइट क्लिक्स के जरिए से जब कोई ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आया तो वहां पर आप व्यू कंटेंट करवा रहे हैं, जबकि वो व्यू कंटेंट से नेक्स्ट पेज पर आपकी प्रोडक्ट्स पर जाएंगे तो आपकी वेबसाइट पे किसी ने उस आइटम को अपने कार्ड में ऐड कर लिया। यहाँ पर कहानी डिफरेंट होगी। सो पहले आपने कंटेंट दिखाया, उसके बाद आपने कार्ड में ऐड कराया, उसके बाद आपने अगले थर्ड पेज पर परचेज कराया। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी परचेजेस ज़्यादा हों और व्यू कंटेंट कम हो। सो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। सो इसको थोड़ा और गहराई से एक मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत से लोग आपकी दुकान पर आते हैं, चीज़ें देखते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कीमतें पूछते हैं और कुछ लोग अपने कार्ड में ऐड कर लेंगे, लेकिन काउंटर पर आकर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल देंगे। अच्छा, ये चीज़ें नहीं चाहिए या इसकी प्राइस ठीक नहीं, यानी कि किसी भी वजह से वो प्रोडक्ट या आइटम नहीं खरीदते। होगा क्या कि दुकान में आने वाले लोग ज़्यादा होंगे और कार्ड में ऐड करने वाले लोग उससे थोड़े कम होंगे और जो खरीदेंगे वो उससे भी थोड़े कम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने आइटम खरीदे वो ज़्यादा हैं लेकिन दुकान में आने वाले लोग कम हैं। सो इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। इसी मिसाल के जरिए हम अपने ऑनलाइन बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग करेंगे तो हमारी वेबसाइट पर व्यू कंटेंट हमेशा ज्यादा होगा, फिर उससे थोड़ा कम आपका ऐड टू कार्ट होगा और फिर उससे भी थोड़ी कम आपकी परचेजिंग होगी। सो जब किसी ने फेसबुक पर आपके ऐड पर क्लिक किया और ऐड पर क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पर आया, यानी कि यहाँ पर वो फेसबुक के इन्वायरमेंट से बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर उसने आपकी वेबसाइट पर व्यू कंटेंट किया। व्यू कंटेंट के पेज पर आपका फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल है, यानी कि फेसबुक का पिक्सल चल रहा है। सो ये काम फेसबुक के एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा, लेकिन फेसबुक को पता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि फेसबुक का पिक्सल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, यानी कि डाटा कलेक्ट कर रहा है। वहां से जब किसी ने व्यू कंटेंट के बाद कहा अरे ये आइटम तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे पास होना चाहिए, उसने उस पर क्लिक किया और फिर ऐड टू कार्ट किया। अब वो वेबसाइट के नेक्स्ट पेज पर चला गया है जहां पर फेसबुक के पिक्सल ने ये देखा कि 10 लोगों ने व्यू कंटेंट किया था और 5 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। अब ऐड टू कार्ट के बाद जब आपके कस्टमर नेक्स्ट पेज पर परचेज पर गए, उन 5 में से 2 ने वो आइटम खरीद लिया। अब फेसबुक को पता है कि व्यू कंटेंट वाले ये 10 लोग किस तरह के थे और ये जो 5 लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया ये किस कमाश के थे या किस पैटर्न के थे, और ये 2 किस तरह के थे जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया। ये तमाम काम फेसबुक के एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा, लेकिन फेसबुक आपकी वेबसाइट पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज को जानता है कि ये लोग फेसबुक पर किस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं, किस तरह के इनके दोस्त हैं, इनका सारा दिन उठना बैठना किन रेस्टोरेंट में होता है, ये कहाँ कहाँ चेक इन करते हैं। फेसबुक को ये डाटा फेसबुक के एनवायरनमेंट से बाहर मिला है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर मिला है, और ये सिर्फ फेसबुक पिक्सल के जरिए से ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए फेसबुक का पिक्सल आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल होना जरूरी है अगर आप अपनी वेबसाइट पर आने वाले तमाम लोगों को ट्रैक करना चाहते हैं। और फेसबुक के एनवायरनमेंट में सिर्फ लाइक का डाटा, एंगेजमेंट का डाटा, क्लिक टू वेबसाइट का डाटा और वीडियो व्यूज का डाटा मौजूद होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आउटसाइड फेसबुक एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है और इनसाइड फेसबुक एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। तो ये 2 तरह की ऑप्टिमाइजेशन होती है। आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई के लिए एक काम जरूर करना है। हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, इतना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इतना तो हमारा हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स सीखना चाहते हैं उनको भी ये चैनल रिकमेंड करें।
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ سو اگین ویب سائٹ کنورژن، یہاں پر ویب سائٹ کنورژن کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر ہماری آڈینس جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے زیادہ تر کا تعلق ویب سائٹ کنورژن کے ساتھ رہے گا۔ ہماری آڈینس کا تعلق آؤٹ سائڈ فیس بک انوائرمنٹ میں جو اس سلائیڈ میں کمپین کے آبجیکٹ موجود ہیں ان کے ساتھ رہے گا، یا اس کے علاوہ ہماری اس آڈینس کا تعلق کسی حد تک ان سائڈ فیس بک انوائرمنٹ میں جو اس سلائیڈ میں کمپین کے آبجیکٹ موجود ہیں ان کے ساتھ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایٹم بیچ رہے ہوں تو آپ کو چاہیے WC یعنی ویب سائٹ کنورژن۔ اب ہوتا کیا ہے، ویب سائٹ کنورژن کے لیے آپ کی ویب سائٹ پر فیس بک کا پکسل اور ایونٹس کوڈ آپ کی ویب سائٹ کے ڈیفرنٹ پیجز پر انسٹال ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی آپ ویب سائٹ کنورژن کی کمپین رن کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کنورژن کی ایڈ رن کرنے کے لیے یہاں پر آپ سب سے پہلے کنورژن کا آبجیکٹ چوز کریں گے اور اس کے بعد کنٹینیو بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے۔ کنٹینیو بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں اس پیج پر آپ نے اس سیکنڈ آپشن کے اوپر آنا ہے۔ یہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کمپین ڈیزائن کرنا یہاں پر نہیں سکھا رہا ہوں، میں یہاں پر صرف آپ کو کمپین کے آبجیکٹ کی آپٹمائزیشن کے بارے میں سکھا رہا ہوں کہ آپٹمائزیشن کیسے ہوتی ہے اور کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ میں اپنی آڈینس کو ایڈ کے ذریعے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر سب سے پہلے میں ویب سائٹ کی اس چیک کو آن کر دوں گا، اس کے بعد نیچے میں کنورژن کے ایونٹس کے اوپر آ جاؤں گا۔ جتنے بھی ایونٹس کوڈ میں نے اپنی ویب سائٹ کے ڈیفرنٹ پیجز پر لگائے ہوں گے وہ تمام کے تمام یہاں پر شو ہوں گے۔ وہ تمام ایونٹس کوڈ دیکھنے کے لیے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں کہ ان تمام ایونٹس کوڈ کی جو لسٹ ہے وہ نیچے اپیئر ہو گئی ہے۔ اگر میں نے کنورژن کی کمپین ویو کنٹینٹ کے لیے رن کرنی ہوگی تو اس کے لیے میں یہاں پر یہ ویو کنٹینٹ کا جو ایونٹ کوڈ ہے اس کو میں سلیکٹ کروں گا۔ یہاں پر کنورژن کی کمپین ویو کنٹینٹ کے لیے ہے، یعنی میں اپنی ویب سائٹ پر لگی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن اپنی آڈینس کو دکھانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں کنورژن کی کمپین ویو کنٹینٹ کے لیے رن کروں گا۔ اسی طرح آپ کنورژن کی کمپین ایڈ ٹو کارٹ کے لیے رن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کنورژن کی کمپین پرچیز کے لیے بھی رن کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی کنورژن کی کمپین کو ویو کنٹینٹ کے اوپر آپٹمائز کروانا چاہتے ہیں، ایڈ ٹو کارٹ کے اوپر آپٹمائز کروانا چاہتے ہیں، یا پرچیز کے اوپر آپٹمائز کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کام فیس بک کے انوائرمنٹ سے باہر ہوگا، کیونکہ لوگ فیس بک پر آپ کی ایڈ سے ڈائیورٹ ہو کر آپ کی ویب سائٹ پر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کنورژن کی کمپین ہوتی ہے لیڈ کے لیے۔ یہاں پر یہ اہم بات ہے، اس کو ضرور نوٹ کر لیں، اس کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ کنورژن کی کمپین جو لیڈ کے لیے ہوتی ہے وہ کس قسم کے بزنس کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ویب سائٹ پر کوئی پروڈکٹ کی بجائے سروس بیچ رہے ہوں، تو ایسے تمام بزنس کے لیے کنورژن کی کمپین لیڈ کے لیے ہوتی ہے۔ کنورژن کی کمپین جو لیڈ کے لیے ہوتی ہے وہ ڈینٹسٹ کے بزنس یا کسی بھی قسم کے کلینک کے لیے، یا اگر کوئی لائر ہے جو اپنی لیگل سروس سیل کرتا ہے اس کے لیے، بیوٹی پارلر کے بزنس کے لیے، سپا کے بزنس کے لیے، ایون کے جم کے بزنس کے لیے، ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس قسم کے بزنس کے لیے آپ کو اپنی ویب سائٹ پر کچھ بکوانا نہیں ہوتا، آپ کو صرف اپنے کسٹمر کی ڈیٹیلز، انفارمیشن یا اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہوتی ہے کنورژن کمپین لیڈ کے ذریعے سے۔ فیس بک پر لوگ آپ کی ایڈ سے ڈائیورٹ ہو کر آپ کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں، لیکن اس قسم کے بزنس کی ویب سائٹ پر ویو کنٹینٹ، ایڈ ٹو کارٹ یا پرچیز نہیں ہوتا۔ ایسی ویب سائٹ پر آپ نے صرف ایک فارم لگایا ہوتا ہے، اس فارم کے اندر آپ اپنے کسٹمر کی انفارمیشن یا ڈیٹیلز کو کلیکٹ کرتے ہیں، یا کسی ایسے بزنس کے لیے اس فارم کے اندر کمپلیٹ رجسٹریشن کرواتے ہیں۔ ایسی تمام کمپین کی آپٹمائزیشن آؤٹ سائڈ فیس بک انوائرمنٹ میں ہوتی ہے۔ جو ان سائڈ فیس بک انوائرمنٹ آپٹمائزیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیج پوسٹ انگیجمنٹ پر۔ اس کو ہم PPE بھی کہتے ہیں، انگیجمنٹ بھی کہتے ہیں، زیادہ تر اس کو PPE کہتے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ PPE کی کمپین دیکھ سکتے ہیں۔
اس کے اندر آپ کے لائکس، آپ کے کامنٹس، آپ کے ریئیکشن شامل ہوتے ہیں۔ اب اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ کے کسٹمر آپ کی پی پی ای کی ایڈ پر کلک کر کے ڈائیورٹ ہو کے آپ کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں ویب سائٹ پر لائکس، کامنٹس، ریئیکشن دیں، بلکہ یہ کام فیس بک کے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کلک ٹو ویب سائٹ ہے، یعنی ٹریفک کی کمپین کے جس پر کلک کر کے لوگ آپ کی ویب سائٹ پر جا رہے ہیں، لیکن کلک تو وہ فیس بک کے انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں، لیکن جو ایکشن وہ آپ کی ویب سائٹ پر کریں گے وہ تو فیس بک کے انوائرمنٹ سے باہر آپ کی ویب سائٹ پر ہوگا۔ ٹریفک کی کمپین کے بعد ویڈیو ویوز کی کمپین آتی ہے۔ اب ویڈیو ویوز میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو فیس بک کے انوائرمنٹ سے باہر ہوتا ہو۔ اگر کوئی آپ کی ویڈیو دیکھے گا تو وہ فیس بک کے انوائرمنٹ میں ہی دیکھے گا۔ تو اس طرح سے یہ دو قسم کی آپٹومائزیشن ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں فیس بک پکسل کے حوالے سے۔ یہاں سے اصل کہانی سمجھنے والی ہے کہ آپ لوگوں کی کمپین پر رزلٹ کیوں نہیں آتے۔ آپ کو ان رولز پر عمل کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ صبر بھی۔ یار اگین پلیز آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ویڈیو کو سکپ نہ کرنا، اس کو بار بار دیکھیں، نہ سمجھ آئے تو پوچھیں، میں حاضر ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے۔ یہ وہ نالج ہے جو مجھے کسی نے فری میں نہیں دیا، اس کی قدر کریں۔ جو کوئی پیڈ کورس کر رہا ہو ان سے اس بارے کوئی سوال کر کے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا لیول ہے۔ یہاں سے یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں، ایک بار ویڈیو دیکھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو جب آپ پریکٹیکل عمل میں لائیں گے تو مزید آپ کو سمجھ آئے گی۔ یعنی اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو آؤٹ سائڈ فیس بک انوائرمنٹ میں ہو، تو اس تمام آؤٹ سائڈ فیس بک انوائرمنٹ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کا اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ فیس بک کا پکسل اپنی ویب سائٹ پر یا ویب سائٹ کے ڈیفرنٹ پیجز پر انسٹال کر لیں۔ فیس بک کا پکسل ایک سمپل سا ٹریکنگ کوڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ ویو کانٹینٹ ایک ایونٹ ہے، ایڈ ٹو کارڈ ایک ایونٹ ہے، پرچیز ایک ایونٹ ہے، اور اگر آپ نے لیڈ حاصل کرنی ہے یا کمپلیٹ رجسٹریشن کروانی ہے تو یہ بھی ایک ایونٹ ہے۔ یہ تمام ایونٹس فیس بک پکسل میں ہوتے ہیں جن کو آپ پکسل کے ساتھ اپنی ویب سائٹ کے ڈیفرنٹ پیجز پر انسٹال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کی ویب سائٹ پر کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے تو آپٹومائزیشن کے لیے فیس بک کو پتا ہے، کیونکہ فیس بک کے پاس ڈیٹا آ گیا ہے۔ اب یہ چلے گا کس طرح سے؟ فیس بک کے پاس جتنا ڈیٹا ہے وہ پاس ڈیٹا ہے۔ اگر آپ نے فیس بک کے انوائرمنٹ سے باہر اپنی ویب سائٹ کے ڈیفرنٹ پیجز پر فیس بک کا پکسل انسٹال کر لیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی ویب سائٹ پر ویو کانٹینٹ، ایڈ ٹو کارڈ، پرچیز اور لیڈ کے ایونٹ کو بھی انسٹال کر لیا ہے، تو یہ وہ سب ڈیٹا ہے جو فیس بک اکٹھا کر رہا ہے آپ کی کمپین کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ای کامرس کی ایک نئی ویب سائٹ بنائی ہے کہ جس پر آپ کچھ بیچنا چاہتے ہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ویب سائٹ پر آئیں اور دیکھیں کہ آپ کیا چیز بیچ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ویو کنٹینٹ کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک کنورژن کی کمپین ڈیزائن کریں گے اور اس کو ویو کنٹینٹ پر آپٹومائز کریں گے۔ یہ ایک نیو کمپین ہوگی آپ کے نئے بزنس یا نئی ویب سائٹ کے لیے۔ جب آپ نیو کمپین کو لانچ کریں گے اور اس کو ویو کنٹینٹ کے لیے آپٹومائز کریں گے تو فیس بک کے پاس ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا، لیکن یہ فیس بک کے پاس فرسٹ ٹائم ڈیٹا آئے گا کیونکہ آپ کا نیا بزنس ہے اور آپ فرسٹ ٹائم ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے فیس بک کا پکسل اپنی ویب سائٹ پر ابھی لیٹسٹ انسٹال کیا ہے، تو فیس بک کے اس پکسل کے پاس پہلے سے کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں فیس بک آپ کی کمپین کو پاس ڈیٹا پر آپٹومائز نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں پر فیس بک کا پکسل یونیورسل ڈیٹا پر کام کرے گا۔ اس لیے جب آپ اپنے نئے بزنس کے لیے نیو کمپین رن کرتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ پرچیز پر آپٹومائز کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں فیس بک آپ کو کیسے پرچیزنگ دے سکتا ہے؟ کیونکہ فیس بک کے پاس ابھی کوئی ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس ویو کنٹینٹ کا ڈیٹا ہے، نہ ایڈ ٹو کارڈ کا ڈیٹا ہے اور نہ پرچیزنگ کا ڈیٹا ہے۔ فیس بک ہمیشہ آپ کی کمپین کو پاس ڈیٹا پر آپٹومائز کرتے ہوئے رزلٹ مہیا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کا فوکس پرچیزنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے آپ کو ویو کنٹینٹ کا ڈیٹا سٹرونگ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ایڈ ٹو کارڈ کا ڈیٹا سٹرونگ کرنا چاہیے اور پھر پرچیزنگ کا ڈیٹا سٹرونگ کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس سٹرونگ ڈیٹا نہیں آ جاتا تب تک آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اور اپنی کمپین کے ذریعے سے ڈیٹا اکٹھا کرتے رہنا چاہیے۔
थोड़ा वक्त लगेगा जब आपके फेसबुक पिक्सल के पास व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ड और परचेज का डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब डाटा इकट्ठा हो जाएगा तब फेसबुक आपको या आपकी कैंपेन को पास डाटा की मदद से नए लोग ढूंढ के देगा। बेशक फेसबुक पर आप अपने ऐड को 10,000 लोगों तक दिखाना चाहते हैं, लेकिन इन 10,000 लोगों में से ज़्यादा क्लोजर जिनको प्रोडक्ट सेल हो सकती है, फेसबुक पहले उनको दिखाएगा। सो फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है, ये नहीं है कि सबको दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए पास डाटा बहुत ही अहम है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आपके पास डाटा नहीं है। अगर आप डाटा बनाना शुरू कर देंगे तो इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आपके पास डाटा आ जाता है तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि फिर फेसबुक पास डाटा की मदद से खुद को उस एक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ड, परचेज या लीड जो आप अपनी कैंपेन से हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और आपने कन्वर्जन की कैंपेन लॉन्च की व्यू कंटेंट के लिए, इस ऐड की वजह से 500 लोगों ने व्यू कंटेंट कर लिया, यानी अब फेसबुक के पास डाटा तो आ गया है जिसको हम पास डाटा कह सकते हैं। लेकिन ये 500 लोगों का जो पास डाटा है ये सिर्फ व्यू कंटेंट का है। उसके बाद फिर आपने उसी तरह से कन्वर्जन की कैंपेन लॉन्च की ऐड टू कार्ड के लिए, उसमें आपने अगेन डिटेल्स टारगेटिंग के जरिए से ऑडियंस बनाई। अब फेसबुक अपने व्यू कंटेंट के पास डाटा पर ऑप्टिमाइज करते हुए पास डाटा में से भी और पास डाटा की मदद से नए लोग भी ढूंढ के दे देगा जो ज्यादातर व्यू कंटेंट और ऐड टू कार्ड भी करते होंगे। अब ऐड टू कार्ड की ऐड की मदद से 50 लोगों ने ऐड टू कार्ड कर लिया, लेकिन अभी बिका कुछ नहीं। लेकिन आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग डाटा आ गया है व्यू कंटेंट का। यहाँ पर एक बात बहुत ही अहम नोट करने वाली है, आप अपनी कैंपेन या ऐड को हमेशा उस एक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं जिसका डाटा सबसे ज्यादा होता है। एक बार फिर अगेन मैं रिपीट करता हूं कि आप अपनी कैंपेन या ऐड को हमेशा उस एक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं कि जिसका डाटा सबसे ज़्यादा होता है। कंटेंट से मुराद, मिसाल के तौर पर आप एक ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं। इस स्टोर पर आप कुछ भी बेच रहे हो, चाहे आप जैकेट बेच रहे हो, चाहे आप शूज़ बेच रहे हो, चाहे आप कॉस्मेटिक की आइटम बेच रहे हो और चाहे आप ग्रोसरी की आइटम बेच रहे हो। इन तमाम वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट्स लगाई जाती हैं पूरी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन के साथ। उसके बाद आपने अपने बिजनेस के लिए फेसबुक पर एक ऐड रन किया। उस ऐड पर 500 लोगों ने क्लिक किया, वो आपकी वेबसाइट पर आए, प्रोडक्ट देखी, उसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स को चेक किया, यानी कि इन 500 लोगों ने कंटेंट देखा और 5 या 10 लोगों ने ऐड टू कार्ड कर लिया। अभी किसी ने कुछ खरीदा नहीं और आपकी कैंपेन चल रही है, लेकिन यहाँ पर फेसबुक के पास ज़्यादा डाटा व्यू कंटेंट का है, यानी कि फेसबुक ऐड के ज़रिए से 500 लोगों ने आपकी वेबसाइट पर आकर कंटेंट देखा और उसमें से 10 लोगों ने ऐड टू कार्ड कर लिया है। तो यहाँ पर फेसबुक के पास सबसे ज़्यादा डाटा व्यू कंटेंट का है। आप तो चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हों। यहाँ पर ज़्यादातर बिजनेसेस और लोग गलती कर जाते हैं, वो तो ऑनलाइन बिजनेस में आते ही इसलिए हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को पूरे मुल्क या दुनिया में सेल करके ज़्यादा पैसा कमा सकें। वो तो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट सेल हो, इसलिए वो कैंपेन रन करते हैं और उसको डायरेक्ट परचेज पर ऑप्टिमाइज कर देते हैं, लेकिन उनके पास अभी परचेजिंग का डाटा ही नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, नुकसान ये होता है कि फेसबुक का एल्गोरिदम कहेगा ठीक है मैं परचेज पर ऑप्टिमाइज तो कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास परचेज का डाटा नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं आपका ऐड किसको दिखाऊँ। यहाँ पर फिर फेसबुक का एल्गोरिदम आपकी ऐड को यूनिवर्सल डाटा पर ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देता है, जिस पर ना तो रिजल्ट आते हैं ना उसका कोई फायदा होता है और आपका बजट भी खर्च होता रहता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फेसबुक का एल्गोरिदम खुद को हमेशा उस एक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करता है कि जिसका डाटा सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा डाटा व्यू कंटेंट का है। अगर आपके पास ज़्यादा डाटा व्यू कंटेंट का है तो आपको अपनी ऐड व्यू कंटेंट पर ही ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, ना कि परचेज या ऐड टू कार्ड पर। व्यू कंटेंट पर ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा, आपका व्यू कंटेंट 500 से ज़्यादा
1000 हो जाएगा। उन्हीं में से तो कोई ऐड टू कार्ड करेगा, कोई डायरेक्टली ऐड टू कार्ड या परचेज तो नहीं करेगा। अगर आपके पास ऐड टू कार्ड का डाटा बहुत ज्यादा है, यानी 5000 है, और परचेज का डाटा बहुत कम है, परचेज का डाटा सिर्फ 5 है, फेसबुक जानता है कि ये 5000 किस तरह के लोग हैं जो ऐड टू कार्ड करते हैं, क्योंकि परचेज के 5 लोगों के मुकाबले में ऐड टू कार्ड के 5000 लोगों का डाटा बहुत ज्यादा है। जब आप अपनी कैंपेन को परचेज के 5 लोगों पर ऑप्टिमाइज करेंगे तो फेसबुक इन 5 लोगों के पैटर्न क्या और कैसे निकालेगा। लेकिन ऐड टू कार्ड के 5000 लोगों के नंबर से फेसबुक आसानी से पैटर्न निकाल सकता है। आगे चलकर हम बात करेंगे कि कितना डाटा होना चाहिए, वो क्या फार्मूला है कि जिसकी मदद से व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ड और परचेज का डाटा कितना होना चाहिए एक कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एक बार उतना डाटा स्टैब्लिश हो जाए फिर आपकी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन बहुत आसानी से हो जाया करती है। अगर आप एक वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आपके पास डाटा होना चाहिए। विदाउट डाटा इज द डेथ। हाउ आउटसाइड फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन वर्क्स। ये सर्कल मेरी वेबसाइट है। हो सकता है कि मैं अपनी वेबसाइट पर लेदर की प्रोडक्ट बेचता हूँ। तकरीबन इस वेबसाइट पर 1 मिलियन विजिटर हर महीने आते हैं। मेरी वेबसाइट पर लेदर की प्रोडक्ट के रेलिवेंट लोग आते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं फेसबुक की ऐड इनको दिखाऊं। फेसबुक के पास मेरी वेबसाइट का पास डाटा भी मौजूद है। अब मैं एक ऐड डिज़ाइन करता हूं और फेसबुक को कहता हूं कि ये ऐड मेरी इस वेबसाइट की तमाम ऑडियंस को दिखाओ। अब फेसबुक का एल्गोरिदम पास डाटा की मदद से ऑप्टिमाइज करते हुए कहेगा कि आप बेशक इस वेबसाइट की तमाम ऑडियंस को ये ऐड दिखाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट वेबसाइट की इस ऑडियंस से आपको मिलेगा। अगर आपके पास फेसबुक में बेहतर और अच्छा पास डाटा मौजूद है तो जब आप ऐड रन करते हैं फेसबुक खुद को ऑप्टिमाइज करते हुए जहां से ज़्यादा और अच्छा डाटा मिलता है वो वहां पर ऐड दिखाना शुरू कर देता है। इसकी एक मिसाल और भी है। जब आप एक ऐड इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर इकट्ठा रन करते हैं तो अगर लोगों ने आपको मोबाइल पर देखना शुरू किया है तो आपकी ज़्यादा ऑडियंस मोबाइल से आना शुरू हो जाएगी। जहां से फेसबुक को ज़्यादा रिजल्ट आएंगे वहीं पर फेसबुक खुद को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ऐड सारे लोगों के पास नहीं जाएगा, जहां से रिजल्ट आएंगे वहीं पर जाएगा, क्योंकि फेसबुक काम करता है CPM पे, यानी कॉस्ट पर मिली। कॉस्ट पर मिली से मुराद ये है कि 1000 लोगों को ऐड दिखाने की कॉस्ट क्या होगी। फेसबुक भी आपको चार्ज करता है CPM पे। अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ जाए और आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उससे फ़र्क ये पड़ता है, अगर एक कारोबार फेसबुक पर 1 लाख खर्च करता है और उसे 12 लाख का एक दिन में रिटर्न आता है तो शायद मैं अगर अच्छे तरीके से अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करूं तो वही काम मैं 15,000 में कर लेता हूं। तो वो जो 85,000 मेरे बचे वो भी मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने ऑप्टिमाइजेशन बेहतर और अच्छे तरीके से की है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन का फायदा ये होता है कि आपका ऐड उस सिमिलर ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि ज्यादा रेलिवेंट हो, जिससे आपकी कैंपेन पर रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हों। इस तरह से आपके ऐड बेकार नहीं जाएंगे कि लाखों ने देखा लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 1:12 फेसबुक पर मुमकिन है। अगर आप फेसबुक पर 1000 खर्च करते हैं तो आप 12,000 कमा सकते हैं। अगर आप 10,000 लगाते हैं तो आप 1,20,000 कमा सकते हैं। ये आप और आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि अगर आप 1:12 तक पहुंच जाते हैं तो आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे आप उतना ज़्यादा कमा सकते हैं। मैं अपनी कैंपेन से 1:12 हासिल कर रहा हूँ, लोग इससे भी ज़्यादा हासिल कर रहे हैं। शायद मुझे भी वो मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। आप एक दिन में भी ये खर्च करके शाम तक या 24 घंटे में ये रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 1 लाख लगाकर 12 लाख भी कमा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि पैसे डालें और फौरन रातों रात आप अमीर हो जाएं। हमारे इस कोर्स का मकसद ये है कि आप बस फेसबुक प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें, बेहतर तरीके से काम कर लें। सो ऑप्टिमाइजेशन बहुत अहम है।
ऑप्टिमाइजेशन की मदद से आप लो कॉस्ट पर जाते हैं और हायर एफिशिएंसी या आला कारकर्दगी हासिल करते हैं। उम्मीद है कि आपने ऑप्टिमाइजेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर इस बारे में आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस बंदा नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।